اچھا دیکھیے گا، جس دن آدمی انتقال کرتا ہے اس دن شاید ہمارے یہاں ہم لوگوں کے یہاں کھانا بنتا ہے نا، ادھر بنے گی نہیں بنے گی؟ بستی کا نام نہیں لیں گے، اس کا 2 بیٹا، غریب آدمی تھا بیچارہ، 2 بیٹا پنجاب، 4 دن ہوا بچہ سب پنجاب گیا تھا، 2 بیٹا، بہت غریب آدمی تھا بیچارہ، رات میں اچانک انتقال کیا، اچانک انتقال کیا۔ اچھا اچانک انتقال کیا، ہے صبح ہوتے ہوتے سب پہنچ گیا، بولا نے کرے لگتا، بیچارہ غریب آدمی، اس کا 2 ہی بیٹا ہے، دونوں بیٹا پنجاب میں ہے، تو کر تو اس کی بیوی کو گھیر لیا، کرے لگ تو قرضہ اٹھا، کرے لگ تو میں مانس نے کی منہ دکھا، کرے لگ۔ وہ بیچاری بیوہ، اب تو بیوہ ہو گئی، شوہر مر گیا، بیٹا دونوں پنجاب میں ہے۔ مسلمانوں سنو، ہم کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ لاسٹ میں اس بیچاری کو ایک آدمی، اب وہ 10,000 روپے اٹھا کر 10,000 میں جانور خریدی، انہوں نے گرایا، اور قربان جاؤ وہ لوگ آئے، جنازے کی نماز پڑھا، مار مرنے والا قبر میں چلا گیا، وہ اپنا حساب دے رہا ہوگا، یہ مار گوشت کا ہڈی توڑ رہا ہے، یہ جائز ہے؟ ارے بولو جائز ہے؟ دیکھو حکم یہ ہے کہ جس کے گھر میں میت ہو اس کے گھر کا کوئی کھانا نہیں بنے گا، پڑوسی کھانا بنا کے دے، پڑوسی کھانا دے کر پہنچا کر دے۔ ہاں کوئی اگر امریکہ سے آیا ہے تو جو پڑوسی کھانا دے گا اس کی وہ کھانا وہ کھائے گا، کھانا نہیں بنے گا۔ اللہ رحمتہ فرمائے، اس رسم کو ختم کیجئے، خدا کے واسطے اس رسم کو ختم کیجئے، یہ کھانے کا جو رواج ہے، اللہ اللہ اللہ، دیکھیے گا ایک ایک آدمی کھانے کے لیے جان دے دیتا ہے، کھانے کے لیے جان دیتا ہے۔ اے نوجوانوں مسلمانوں، اللہ کی نعمت ہے، کھاؤ نہ، کھانے سے منع تمہیں کس نے کیا ہے؟ مت کھاؤ، لیکن کھانے کے جیسا نہ کھاؤ گے۔ ایک نوجوان کو شادی میں 4 کرسی میں ٹیبل لگا ہوا تھا اور سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اللہ، اے نوجوان آستینوں کے یہاں تک چڑھ کے ہو، اب بیٹھ لے۔ اب ویٹر جو ہوتا، ویٹر کھانا لگانے والا، اس کو پریشان کر دیا تھا، ہے بوٹی نکالو، ایٹا نکالا، ایٹو نکال، اتنی ہڈی جمع کر دیا ٹیبل میں۔ ہم لوگ حیرت میں ہے کہ رے باپ، یہ کھا رہا ہے، جا کہاں رہا ہے؟ بھائی پتا بھی چلے کہ یہ جا کہاں رہا ہے۔ قربان جائیے، جب ویٹر پسینہ پسینہ ہو گیا تو اب یہ نوجوان ہاتھ روک دیا، تو ہم نے مذاقاً کہا کہ بیٹا آرو لا لے، بولا نہیں طبیعت ہمیں ٹھیک نہیں ہے۔ جب طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ عالم ہے، اگر طبیعت ٹھیک رہتی تو کیا عالم ہوتا۔ قربان جائیے، خیر ادھر نہیں جانا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے میرے بچوں نوجوانوں، لیکن کھانے کا بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیٹ کے 3 حصے کرو۔ پیٹ کے کئی حصے کرنے؟ جلدی بولو بھائی۔ 1 حصہ کھانا، 1 حصہ پانی، 1 حصہ ہوا کے لیے رہنے دو۔ 1 حصہ کھانا، 1 حصہ پانی، 1 حصہ ہوا کے لیے رہنے دو۔ لیکن ہمارا یہ نوجوان کرتا کیا ہے کہ 3 حصہ پھول، پانی یہاں تک۔ بتائیے ڈاکٹروں نے دوڑتی بولا یہ ڈاکٹرے کے یہاں نہ جائے گا، اس لیے نبی کے سنت کے مطابق عمل کرو۔ بھوک رہتے ہاتھ ہٹا لو، بھوک رہتے کھانے سے ہاتھ ہٹا لو، انشاءاللہ کبھی بیماری تمہارے کیا کہتے ہیں کہ قریب نہیں آئے گی۔ بھوک رہتے اپنے ہاتھوں سے کھانے سے ہٹا لو، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب بھی کھاؤ 1 لقمہ لو، الحمدللہ پڑھو، اللہ کی تعریفیں بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ قربان جاؤ، آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا رہا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے جو 1 روٹی کا 1 ٹکڑا کے لیے ترس رہا ہے۔ تو مسلمانوں، جو یہاں بوؤ گے وہی کاٹو گے، جو یہاں بوؤ گے، ارے بولو بھائی، جو یہاں بوؤ گے، جو یہاں لگاؤ گے وہی کاٹو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے، آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد میں ایک مدرسہ بنایا،
الحمدللہ پتہ چلا مسجد بنانا نبی کی سنت، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت، اور مدرسہ بنا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں، اور سنو نبی کی سنت، نبی کی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک فقیر جانتے ہیں نا، ارے بھیک مانگنے والے کو سائل کہتے ہیں، فقیر۔ ایک امیر آدمی کے دروازے پہ گیا، یہ ٹھنڈ کا موسم ہے، تو مکان والا بولا کہ رکیے بابا رکیے، بولا نہیں رکیں گے نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم نہیں ہے؟ کیا بات ہے بولیے۔ بولا کہ بتائیے اگر ہم مر جائیں یہاں پر تو آپ میرے لیے کیا کیجئے گا؟ بولا کیا کریں گے؟ جائیں گے روٹا کفن خرید کے لائیں گے، غسل دیں گے، پہنا دیں گے، جنازہ کی نماز پڑھ کے دفن کر دیں گے۔ اور قربان جاؤ اس فقیر نے بڑا اچھا جملہ بولا کہ بابا ایسا کرو، میرے پاس پہننے کے لیے اس وقت سویٹر نہیں ہے، گرم کپڑا نہیں ہے، ایسا کرو وہ جو کفن تم مرنے کے بعد مجھے پہناؤ گے ابھی مجھے کپڑا پہنا دو، جب ہم مر جائیں نا تو بغیر کفن کا مجھے قبر میں دفن کر دینا۔ جب ضرورت ہے تو اس وقت ہم مدد کے لیے تیار نہیں ہوتے، جب ضرورت نہیں ہے تو اس وقت کیا کہتے ہیں کہ سارے لوگ مدد کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں نوجوانوں، یہ دنیا چھوڑنی ہے، آنکھیں بند ایک دن ہونی ہے، یہ سانسیں ایک دن رک جانی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، کوئی کسی کا ساتھ نہ گیا ہے، نہ کوئی کسی کے ساتھ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ قربان جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے آتے آپ نے دیکھا آگے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، اب کیا کریں؟ لیکن قربان جائیے، آپ کی جو امت تھی، آپ کے جو ماننے والے لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا کہ اللہ تیتے پھنس پہلے ہم راجمی بھل لینی بستی میں چلان لے۔ اب آپ بولے کہ چلو، اب پیچھے لشکر فرعون کا ہے، آگو سمندر ہے، اب وہ تو موت ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے وہ امتی کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر بھلے نا گھر میں تھے، یہ کون مصیبت میں ڈلوا دیا، اب تو جان بچے گی نہیں، پیچھے وہ فرعون لشکر لے کے آ رہا ہے، اب ہم سب کو قتل کر دے گا، اس لیے کہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بھاگیے کا کہاں؟ آگے سمندر ہے، نہ دکھن نہ اتر نہ پورب نہ پچھم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، او میرا اللہ ہے۔ سبحان اللہ والدہ ماشاء اللہ۔ کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ قربان جاؤ، وہی نازل ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ گھبرانا نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ لاٹھی ہے، عصا، اسے عصا کہتے۔ عصا کیا کہتے؟ لٹھی کو عصا۔ کہا کہ ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتے تھے۔ کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ عصا ہے، ڈنڈا ہے۔ بولا پانی میں مارو۔ دیکھو یہ ہم نہیں کرے، قرآن میں قصہ اللہ نے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں عصا مارے، لٹھی مارنا تھا، پانی یوں الگ ہوا، اور ہوتے سمندر کے اس پار تک پورا راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے چاہنے والوں سے، ماننے والوں سے، امتیوں سے کہ چلو اللہ نے راستہ بنا دیا ہے۔ اور قربان جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے بیچ راستے میں سوکھا راستہ، راستہ کیا، گرد و غبار اڑ رہا تھا، پانی دونوں سائڈ، پار ہو گئے۔ اب فرعون اپنا لشکر لے کے جب یہاں پر پہنچا تو اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ ہے کہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، رب کہتا تھا، لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا۔ فرعون دیکھا سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے تو تھوڑا سا دبدبا ڈالنے کے لیے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ ہے کہ نہیں ہے، سمندر میں بھی راستہ بن گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں صحیح بات صحیح ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ چلو سواری کو ڈالو،
घोड़ा ऊंट जो भी हाथी लेके था सब वो उसी रास्ते पे समंदर पे डाल दिया। और जैसे बीच समंदर में गया अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया मिला दो, सब के सब डूब के मर गए, सब निस्तनाबूद हो गया। और फिरौन कुर्बान जाओ वो भी मरा, लेकिन इबरत के लिए उसकी लाश अब भी पूरी दुनिया के अंदर में वो मिस्र में रखी हुई है, उसकी लाश, फिरौन की लाश। कुर्बान जाओ ताकि कयामत तक लोग देखे समझे। एक बात याद रखना, अल्लाह अपने साथ किसी को शरीक नहीं रखता, नहीं बनाता। मुसलमानों एक बात याद रखना, जो भी हो रहा है अल्लाह बेहतर करेगा, जो भी होगा अच्छा करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी किस्मत पे हमेशा खुश रहो। अच्छा हो रहा है अल्लाह का शुक्र करो, अगर कुछ खराब हो रहा है सब्र करो, शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा, सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है, अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की हयात जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जो जिंदगी दिया, वो अल्लाह फिर इसके बाद मौत देगा, मौत देगा, मौत देगा। अपने कटघरे में अल्लाह खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह सवाल करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है मेरे लिए क्या लाया है। ये मेरा नौजवान, ये मेरा बच्चा जो मोबाइल में 24 घंटा लिपटा रहता है, अल्लाह इनसे पूछेगा दुनिया से ले की आन ले, बोला बड़का मोबाइल अल्लाह से। मेरे बच्चों नौजवानों अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से लो लगाओ, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। इंशाअल्लाह देखना यहाँ भी फ़ायदा वहाँ भी फ़ायदा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए, अल्लाह साथ ही साथ मेरे बोलने को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आमीन सुम्मा आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अभी बहुत अच्छी बात हजरत ने तकरीर जो की कि हम लोग जलसा सुनते हैं अमल नहीं है। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए, अरे बोलो भाई। जलसा सुनते हैं अमल नहीं है। अगर अमल हो जाए, भी जितने आदमियों ने हाथ उठाए कि हाँ नमाज पढ़ेंगे, मदरसा को आबाद करेंगे, खानका को आबाद करेंगे, बताइए जितना आदमी हाथ उठाए हैं अगर कल से सब नमाजी बन जाइए, मस्जिद हम जगह मिलते हैं? अच्छा, जो पक्का नमाजी है फिर तो बाहर रही थी वो। लेकिन वही बात है ना कि हम लोग जलसा सुनते हैं। अब देखिए पहले ज़माने में
کنویں میں پانی پیتے تھے ہم لوگ. کیا کنویں کا پانی پیتے تھے؟ ارے بولو بھائی, کنواں کا پانی پیتے تھے نا. یہ اٹھنی چمنی تم لوگ نہیں پیتے تھے. یہ سب بچہ کنواں کو کیا جانے گا. ہم لوگ کنواں کو جانتے ہیں. کنویں کے پانی سے نہانا, کنویں کے پانی سے پینا, کنویں کے پانی سے کپڑا دھونا, ہر کام کنویں کا پانی سے ہوتا تھا. قربان جائیے. ایک کتا دوڑتا ہوا آ رہا تھا تو کنویں کا پاٹ چھوٹا تھا, وہ چھلانگ لگایا. کتا سوچا کہ ہم چھلانگ لگا دیں کنواں کو پار کر دیں گے, کنویں میں گر گیا. گہرا کنواں میں گرا. اب وہ کتا مر گیا. لوگ پریشان ہو گئے, کیوں کرنکی تھی, پانی پاک چھی کہ ناپاک چھی. بولا چلو مفتی صاحب وہاں, اور چلے گئے مفتی شمس توحید صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے. حضرت کنویں میں کتا چلا گیا, گر گیا ہے, مر گیا ہے, پانی بدبودار پانی ہو گیا ہے, مہک بہت ہے, مسئلہ بتائیے وہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے, پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو مفتی شمس توحید صاحب نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو, یا تو کنویں کا سب پانی نکال دو, اگر یہ نہیں ممکن ہے تو کم سے کم 200 یا 300 بالٹی پانی کنویں سے نکال دو, پانی پاک ہو جائے گا. پانی, ارے زور سے بولیے, پانی پاک. بہت اچھا. لوگ آئے, 300 بالٹی پانی کنویں کا باہر نکال دیا. شام ہوتے ہوتے پھر پانی میں مہک ہے, بدبو ہے, لوگ پریشان ہو گئے. تو لوگوں نے کہا یہ مفتی صاحب کون فتوا بدل گئی ہو. بولا چلو پھر 10 آدمی گیا. حضرت سے کہا کہ حضرت پریشانی تو نہیں گئی ہے. بولا کیا ہوا. بولا حضرت آپ نے کہا تھا اتنا اتنا پانی نکال دینا, ہم لوگ پانی نکال دیے, لیکن پانی میں بدبو ویسے ہی ہے, پانی میں مہک ویسے ہی ہے, ہم لوگ کیسے کیا کریں. تو مفتی صاحب بولے کہ کتنا پانی نکال رہا ہوں. بولے 300 بالٹی نکال لے. بولا اچھا 300 بالٹی نکالے تھا. پانی میں وہ رنگ کو مہک سی. بولے وہ رنگ کو مہک ایسی ہو. تو مفتی صاحب بولے اچھا یہ بتاؤ کتا نکال لو. بولے نہیں کتا نہیں نکالے, کتا اوپر بھی. تو بات کو پوری سننا ہوگا, سمجھنا ہوگا کہ بھائی بات کیا ہو رہا, کیا ہو رہی ہے. اس لیے میرے بچوں, نوجوانوں, جلسوں کو سنو, دین کی باتوں کو سنو, قرآن کے پیغام کو سنو, حدیث مصطفیٰ سنو, تو عمل کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ دل سے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جو بھی سنیں گے, جتنے بھی علماء ہمارے آئے ہیں, جتنے بھی ہم بیان قرآن و حدیث کو سنیں گے, انشاءاللہ دل سے عمل کریں گے انشاءاللہ. واہ واہ, بہت اچھا. یہ مدرسے کے حوالے سے جلسہ ہے, اور یوں کہہ لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ مدرسہ کس کا گھر ہے؟ رسول اللہ, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے. اے بابو بیٹھ جاؤ. ہاں ٹھنڈ کا ٹائم ہے, پریشانی ہے. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ. میڈیا والے بھی بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. اے بابو آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. مدرسے کا جلسہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ پہنچے تو دیکھیے ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے. بات صحیح کی غلط بولیے آپ؟ آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے نا. ارے بولیے نا بھائی, اپنا ہی گھر بناتا ہے نا. آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے, لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے, مکہ سے مدینہ گئے. ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا, اسے کہتے ہیں ہجرت. دشمن پریشان کرنے لگا مکہ میں, تو اللہ نے حکم دیا میرے محبوب مکہ چھوڑیے مدینہ چلیے. اور قربان جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھی بنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے. ایک غار ہے, ایک پہاڑی ہے, غار ثور. کیا نام ہے؟ ارے زور سے بولو بھائی, کیا نام ہے؟ غار ثور. نام بولو بھائی, کیا نام ہے؟ ہجرت کی شب
غار میں میرے آقا نے آرام کیا. ایک بار دیکھے گا، پیچھے دشمن ہے، ابو جہل ہے، ابو جہل کا لشکر ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے. اللہ کے رسول کو بھاگنے مت دینا، جانے مت دینا، پکڑو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے. قربان جاؤ مسلمانوں، یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا. آپ کیا سمجھتے؟ اسلام ایسے نہیں پھیلا. تو غار میں گئے، غار ہے، پیچھے دشمن ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں پر تھوڑی دیر ہم لوگ آرام کریں گے. بڑی اونچائی پہ وہ پہاڑ پہ غار گئے. غار پرانا ہے، غار پرانا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھوڑا ٹھہریں، میں دیکھ لوں غار کے اندر میں کہیں کوئی کیڑا مکوڑا جانور، کوئی سانپ بچھو نہ ہو جو آپ کو پریشان کرے. آپ اندر گئے، غار کے اندر گئے تو دیکھے کہ غار کے اندر میں سوراخ ہے، سوراخ ہے، دیوار میں سوراخ ہے. آپ نے کہا کہ ہو سکتا کوئی نہ کوئی بچھو ہو، کیڑا ہو، پرانا غار ہے. تو آپ اپنی پگڑی کو کھولے. اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں عاشق. پگڑی کو کھولا، پھاڑا، ہر سوراخ کو بند کیے. پھر بھی کپڑا ختم ہو گیا، کرتا پھاڑا، او سوراخ بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، ایک سوراخ رہ گیا. اب کیسے کیا ہوگا؟ تو آپ نے اپنے پیر کے ایک انگوٹھے کو اس سوراخ میں بند کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دی، یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. اور آپ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اپنے زانوں پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی. اچھا دیکھیے، پیچھے لشکر ہے، ابو جہل ہے، دشمن آ رہا ہے. تو سوچا ان لوگ کہ دیکھو تو صحیح، یہ غار میں کہیں تو نہیں ہے. اب دیکھیے اللہ کے حکم سے، دیکھیے غار کے دروازے پہ مکڑی جالا لگا دیا، ترنت مکڑی جالا لگایا. کبوتر آ کے بیٹھ کے انڈا بھی دے دیا. تو دشمنوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی آدمی جاتا تو یہ مکڑی کا جالا نہیں رہتا، مکڑی کا جالا رہتا تو مکڑی کا جالا نہیں رہتا. یہ تو پرانا غار ہے، یہاں کوئی گیا ہو یا نہیں ہے. اور قربان جاؤ وہ لوگ وہاں سے لوٹ گئے. ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا. ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا. ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا. مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا. مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا. اور اسی میں روایت میں آتا ہے کہ عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عاشق کسے کہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور سنو مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ ہم سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک مکمل مسلمان تم نہیں ہو سکتے. ہم خالی نام کے مسلمان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، وہ جو انگوٹھا ڈالے ہوئے تھے سوراخ میں، ایک سانپ تھا. کون تھا؟
اب وہ سانپ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں ڈسا، مارا ڈنگ، 1 بار 2 بار 3 بار، آپ نے انگوٹھا نہیں ہٹایا۔ اب سانپ ڈسے گا تو درد تو محسوس ہوگا نا بھائی درد محسوس ہوگا نا، لیکن آپ نے پیر نہیں ہٹایا، آنکھ سے آنسو نکل گئے، آنکھ سے آنسو نکلا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا۔ تو اللہ کے رسول تو سوئے ہوئے تھے نا، ارے بولے جنگ میں سوئے ہوئے تھے نا، تو آپ کے رخ انور پر، رخسار پر، گال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کے قطرے گرے تو مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول دیا، دیکھا ابو بکر رو رہا ہے، اٹھ کے بیٹھے، آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہا ہے؟ آگے یا رسول اللہ کسی کیڑے نے مجھے لگتا ہے کاٹ لیا ہے، درد ہو رہا ہے۔ پاؤں نکالے اور سانپ کاٹا ہے، آپ نے اپنا تھوک لیا، آہا لگایا، تھوک لیے لگائے، زہر کا اثر ختم ہو گیا، قربان جاؤ۔ اور اسی میں کہتا نا کہ گھر گھر اجالا با، گھر گھر اجالا با، گھر گھر اجالا با، توہرے گھر سے انگنا ماں آقا توہرے نور برسے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے۔ اب وہ شعر جو میں سنانا چاہ رہا تھا اس لیے میں یہ بھوجپوری پڑھا۔ غارے سور میں جب، غارے سور میں جب بند بھیلن سرخوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل سانپوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل سانپوا۔ کیا وہ سانپ جو ہے نا، وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں جو ڈسا تھا، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں، وہ سانپ کہہ رہا تھا ابو بکر انگوٹھا ہٹا لے، تو اکیلے اللہ کے رسول کو دیکھے گا، ارے مجھے بھی موقع دے، ہم بھی ان کے چہرے کا دیدار کر لیں۔ سبحان اللہ بولا تھا، ماشاء اللہ۔